نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اول حمد ثناء الہی، اول حمد ثناء الہی و مالک ہر ہردہ، اسدا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہردہ۔ سامعین و ناظرین، آج رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سحر و افطار کی نشریات کرنے کا موقع ملا ہے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً اس سال ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو پایا ہے، اور ہم کوشش کریں گے آج کے اس بابرکت دن میں، بلکہ پورا ماہ، کہ ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام میں سحری کی ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے۔ یقیناً اس وقت آپ کے دسترخوانوں پر رب تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ اس وقت پڑی ہوں گی، آپ ان سے روزے کو رکھ رہے ہوں گے۔ یقیناً بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں، اور ہم نے اس ذات کے لیے روزہ رکھنا ہے، یقیناً وہی اس کا اجر دے گا۔ پہلی سحری ہے، اور آج کی اس پہلی سحری میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ۔ گزشتہ 4 سال سے ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ ہر رمضان المبارک میں آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا بہت کرم ہے، فضل ہے۔ اور مولانا صاحب، کیسا محسوس ہو رہا ہے 1 سال کے بعد پورا دوبارہ ایک ہماری خوش بختی ہے، رب تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہم دوبارہ سحری کی ٹرانسمیشن میں اکٹھے بیٹھے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب، یہ تو اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ ہم جب بھی ملتے ہیں آلموسٹ 1 سال کے بعد رمضان میں ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات جب بھی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہماری گزشتہ کل ہی ملاقات ہوئی اور دوبارہ آج پھر ملاقات ہو رہی ہے ایسے ہی۔ اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حماد الرسول جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے۔ حماد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ حماد بھائی، پہلی سحری ہے، اور کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقین کیجئے کہ جب میں یہ ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا گھر سے، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا، میں نے کہا رب تعالیٰ کا کتنا خاص کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایک تو یہ مہینہ عطا کیا، ہماری عمر اتنی ہوئی کہ ہمیں یہ مہینہ دوبارہ مل گیا ہے، اور اس میں ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا ہے۔ تو آپ کے احساسات کیسے ہیں؟ پچھلی افطار کی ٹرانسمیشن میں، سحری کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے سننے والے دوستوں کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساتوں کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری خوش قسمتی ہے کہ میں فرسٹ ٹرانسمیشن جو فرسٹ سحری ہے وہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزار رہا ہوں۔ یہ 94 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں پہلی سحری جو ہے وہ اس طرح گزاری جا رہی ہے۔ الحمدللہ میں اس کو خوش بختی سمجھتا ہوں اپنے لیے۔ بالکل سامعین و ناظرین، آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہم مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے ان سوالات کا جواب طلب کرتے ہیں، اور جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ثناخوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، جن کی پیاری پیاری آواز میں، میٹھی میٹھی آواز میں سحر و افطار میں ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں، حمد سنتے ہیں، منقبت سنتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال ہمیں جو ہمارے فیس بک پیج پر موصول ہوا آج کے حوالے سے، وہ مولا صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ سحری کے اوقات کار کیا ہیں؟ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے، ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا ہے، اور یہ پریکٹس ہمارے گھروں میں بھی آئی ہے کہ جب تک مختلف مساجد میں اذان ہوتی رہتی ہے ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، جب تک اذان ختم نہیں ہوتی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی روزہ جو ہے وہ ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ بلکہ کچھ ہم نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی شہر کے دوسرے وہ فلاں مسجد ہے وہاں پر ابھی اذان نہیں ہوئی، تو ابھی آپ کے پاس ٹائم موجود ہے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سے اٹھا نہیں جاتا، تو بالکل ہم انتہائی سحر کے وقت اٹھتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں اذان کے وقت کو ہم لوگ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں، اور اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ سحری جو ہے وہ کر لیں۔ تو صحیح اوقات کار کیا ہیں سحری کے، اور کیا آیا کہ جو یہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کیا پہلی اذان کے وقت ہی جو آپ کی قریبی مساجد میں ہے اس وقت بھی سحری کی جا سکتی ہے، یا پھر جو دور دراز مساجد ہیں ادھر سے بھی آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس اذان کے وقت بھی سحری کی جا سکتی ہے، یا کوئی سحری کے
اس کے علاوہ بھی کوئی اوقات کار ہیں، وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سحری کے اوقات میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سحری کا کھانا باعث برکت ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے اپنا روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں صبح کو ہم نے اٹھنا بھی ہے۔ اس میں بعض اوقات انسان کا دل کرتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی صبح کو ایک وقت میں پڑھ لے، کہ رمضان میں میسر بھی آ جاتی ہے، پھر سحری بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو کروانی بھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات کئی مرتبہ انسان کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک سنی سنائی بات پر عمل پیرا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ ایسا میں نے خود بھی اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے بعض جگہ پر، کہ کہتے ہیں کہ جب تک ابھی یہ اذان شروع ہوئی ہے، ابھی جب اذان ختم ہو جائے گی تب تک سحری کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا کھاتے رہیں یا پیتے رہیں، یا ایون کہ چلو چائے آدھا کپ رہ گیا اس کو ہی پی لیں تو ایسے ہی ہے، ابھی وقت ہے۔ تو لہٰذا اس میں بڑا آسان سا فارمولہ ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جیبوں میں کارڈ موجود ہیں، جس پر مختلف مدارس کی طرف سے کارڈ وہ شائع ہوتے ہیں، اور اس پر اوقات سحر اور افطار لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب پہلا روزہ ہے ہمارا، سحری کا وقت ہے، اور منڈی بہودیوں کے مطابق 4:26 کا میں نے ٹائم دیکھا ہے کیلنڈر پہ کہ 4:26 پہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ 4:26 جیسے ہی سٹارٹ ہوا ٹائم تو آپ کے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو اذان شروع ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے اذان جو ہے وہ سحری کے وقت میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ سحری کا وقت تو سحری کا وقت ہے نا، اذان اسی وقت ہوگا جب اذان فجر کا وقت شروع ہوگا۔ تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے اذان سے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے تو فجر کا وقت شروع ہوا ہے، تو لہٰذا جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آئی ہے تو اس وقت آپ کا ٹائم جو ہے سحری کا کھانے پینے کا ایک دم ختم ہو گیا۔ دوسری بات، ہمارے یہاں مساجد میں کہیں پہ تھوڑا پہلے اذان کی آواز آ گئی، دوسری مسجد میں ذرا 2 منٹ کے بعد اذان کی آواز آ گئی، تو تھوڑا سا ہمارے ٹائم کا بھی نا کبھی کبھار ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اندر ٹائم ہے، مساجد میں وہ ٹائم کلاک لگے ہوئے ہیں، کبھی سیل کے ویک ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہیں، ایسے ہی ہے، اور جیسے ہی آپ اپنا ڈیٹا آن کرتے ہیں موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ ٹائم میں ایکوریٹ کریکٹ کر دیتا ہے ٹائم۔ آپ اپنے ٹائم کے حساب سے روزہ افطار کریں اور ٹائم کے حساب سے روزے کو بند کریں۔ اس میں اس چیز کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی اذان ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے۔ وہ اذان دینے والا بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے اس کی گھڑی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 2 منٹ لیٹ اذان دینے کے لیے اسپیکر پہ پہنچا ہو۔ تو ہم سب کو ہر ایک کے گھر میں ٹائم موجود ہے، گھڑی موجود ہے، کیلنڈر موجود ہے، اس پر جو ٹائم لکھا ہوا ہے جیسے ہی وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا اپنا سحری کا بالکل جو کھانا پینا ختم کر دے۔ اگر وہ اس سے آگے جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ اس سے آگے چلا جائے گا، اپنے وقت سے آگے، اور روزہ جو ہے اس کا مکروہ ہو جائے گا۔ اب اس نے سارا دن کھانا بھی نہیں، پھر پینا بھی نہیں، پھر اس کا روزہ کا ثواب بھی نہ حاصل کر سکے تو کیا فائدہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنی 5 منٹ پہلے، اپنا 2 منٹ پہلے اپنا بہتر ہے کہ اپنا کھانا پینا کلوز کر کے اپنے فارغ ہو جائے۔ اور اگر ایسے روزہ مکروہ ہو جائے گا تو پھر یعنی کہ روزے کو دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ پھر اگر اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے آؤٹ ٹائم کھاتا پیتا رہا ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ روزہ اس کو پھر رکھنا پڑے گا۔ بالکل سامعین و ناظرین، ایک چیز کا اگر نہ پتہ ہو پھر تو اس کی معافی تلافی ہے۔ چلیں ابھی تک آپ نے رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے رکھے ہیں جس میں آپ دوران نماز جو ہے وہ سحری کرتے رہے ہیں، کھاتے رہے ہیں، چلیں وہ بھی ہمارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ قبول و منظور فرمائے، وہ یقیناً بخشنے اور قبول کرنے والی ذات ہے۔ جب آپ کو ایک بات کا علم ہو جائے اور اس کے بعد بھی آپ اس کا خیال نہ رکھیں تو پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر حماد الرسول صاحب بھی موجود ہیں، اور بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے ان کا نعت خوان حضرات کو، اور بالخصوص جو اس طرح کے معروف نعت خوان ہوتے ہیں۔ تو حماد بھائی، سحری کا وقت ہے، ٹرانسمیشن اپنے آغاز پر ہے، پہلا روزہ ہے، تو کس کلام سے آپ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے؟ جی بالکل، میں ایک حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتا ہوں۔ پہلا دن ہے اور پہلا کلام ہے میرا بھی، تو حمد باری تعالیٰ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام۔ بسم اللہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
خودی ہے تیغ فسالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. بہت خوب. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. اور ماشاء اللہ اب احمد بھائی آپ کی آواز ہی بڑی میٹھی ہے، اور آپ کی آواز میں سحری کے وقت اتنا خوبصورت کلام سننا، یقین کیجئے کہ ایک سما باندھ دیا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و غذا عطا فرمائے. اچھا مولانا صاحب، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے پیارے بھائی نے پوچھا ہے کہ سحری کھانے کی کیا برکات ہیں، کیا فضائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ساحرو، تم سحری لازمی کیا کرو. فإن السحر برکت، ان کے اللہ پاک نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے کہ اگر یہ کھانا کھائے گا بھی، کھانا تو روزمرہ ڈیلی روٹین میں انسان کھاتا ہی ہے، لیکن اس وقت اللہ کے حکم سے کھائے گا تو اس میں بہت زیادہ برکت ہے. ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ تم سحری لازمی کھایا کرو کہ یہ تمہارا پورا دن روزہ رکھنے کے بارے میں تمہیں توانا رکھتی ہے کہ اگر تم سحری کرو گے تو تم پورا دن تمہارے جسم میں ذرا طاقت رہے گی، ذرا چستی رہے گی، تو تم سحری لازمی کیا کرو. پھر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ تم سحری لازمی کھایا کرو کہ اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ برکت رکھی گئی ہے. پھر ایک جگہ تاکیداً حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سحری لازمی کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر بالکل خالی پیٹ روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم کھانا کھاؤ گے، سحری کرو گے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری کھانے والے پہ اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں. تو انسان جب سحری کھاتا ہے، عام روٹین میں انسان کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن سحری کو اس نظر سے کھائے کہ ساری برکات ہمیں حاصل ہو جائیں، تو روزہ رکھنے کا الگ ثواب، سحری کا الگ ثواب، اور کھانے کا الگ مزہ. تو یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں جب انسان کو علم ہو، اس کے ساتھ اس کی نیت بھی یہ ہو کہ یہ جتنی بھی فضائل ہیں یہ مجھے حاصل ہو جائیں، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. انسان کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن جب اس میں وہ نیت جب شامل ہو جاتی تو اس کی مکمل اس کو نا چینج کر کے رکھ دیتی ہے. اب ہم نے 30 دن سحری کرنی ہے، سحری کے روزے رکھنے ہیں، اس میں بجائے یہ کہ ہمارا یہ وہ نظریہ ہو کہ یا جلدی سے جتنا ہو سکے کھائیں اور پئیں اور نہ روزہ رکھیں، ساتھ میں یہ نیت بھی ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے جو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم سحری کھاؤ لازمی،
تو ہم اس کو اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کے کھائیں گے تو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. پھر دوسری بات یہ کہ تم سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، پھر وہ برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اس کا بھی ہمیں الگ ثواب مل جائے گا، سحری کرنے کا الگ ثواب ہوگا. تو بے شک روزے کی جتنے بھی جز ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، کوئی عمل اس کا روزے کا وہ ثواب سے خالی ہی نہیں ہے. اچھا سامعین و ناظرین، اتنا بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کہ اس میں آپ سوتے ہیں پھر ثواب ہے، آپ روزے کی حالت میں کام کر رہے ہیں پھر آپ کو ثواب مل رہا ہے، ایون آپ کی ایک ایک سانس پر آپ کو روزے کی حالت میں ثواب مل رہا ہے، اور رب تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اس مہینے میں. اللہ پاک بہانے ڈھونڈ رہا ہے. قاری صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جب ہم سحری کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں جس طرح اب ہماری روٹین شہروں کی بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ 12-1-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگ 1-2 بجے ہی سحری کر کے سو جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا ان کو بھی کوئی ثواب میں کمی بیشی آتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر سحری ہم لوگ نہیں کرتے، جاگ آئی ہے 6-7 بجے، تو اس وقت بھی کیا نیت کر کے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ پاک نے کہا میں نے روزی کا ذریعہ بنایا ہے. اب جب اس قدرت کی اس ترتیب کے مطابق ہم چلیں گے تو ہم فزیکلی طور پہ بھی ٹھیک رہیں گے اور اپنا روحانی طور پہ بھی ہم ٹھیک رہیں گے. اگر اس چیز، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا نا، ہم خود تو دنیا میں وجود لے کر اپنا نہیں آ سکتے، تو کوئی بھی انسان بھی کوئی ایک چیز بناتا ہے، موبائل بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، اس کی ایک گائیڈ بک ساتھ دیتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرو گے تو ٹھیک رہے گی، ایسے استعمال اس کا نہیں کرو گے تو وہ ضائع اور خراب ہو جائے گی. اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم رات کو آرام کرو اور دن کو اپنا روزی کا ذریعہ بناؤ. اب رمضان المبارک کی راتیں پہلے ہوتا تھا کہ ذرا چھوٹی ہوتی تھی، اب تو تراویح پڑھ لے تو سحری تک بھی اگر آرام کرے تو میرا خیال ہے کہ موسٹلی 4-5 گھنٹے آرام سے مل جاتے ہیں آرام کے. اب اس کو اگر ہم ایسے خوش گپیوں میں یا ویسے ہی ضائع کر دیں اور 12-1 کا ٹائم کر دیں اور پھر کہ چلو اب کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھنا نہ پڑے، اس میں ایک کیا ہوگا کہ اس وقت کھاتے ہی آپ سو جائیں گے، آپ کے نظام ہاضمہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس میں آپ کی فجر کی نماز کے ضائع ہونے کا امکان 70 سے 80% آپ کا بڑھ جائے گا. نمبر 3 کہ جس وقت ایک اجتماعی کام ہو رہا ہوتا ہے، اس اجتماعی کام کے وقت ایک خاص برکات اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، تو وہ اس سے وہ محروم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے کرنی ہے ٹائم پر 4 بجے 3:30 بجے، ایک کر کے سو رہا ہے 1 بجے، سحری تو اس کی بھی ہو گئی، لیکن جو سحری کے وقت میں جو اللہ پاک کی طرف سے رحمت اور برکت جو نازل ہو رہی ہے اس سے وہ شخص محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں، باقی یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مجبوری کی بنا پہ کسی بنا پہ سحری کا 2 بجے کھا کے سو جاتا ہے پھر بعد میں اٹھتا ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا، روزے میں اس میں کباہت نہیں آئے گی، لیکن جو اس کی اصل فضیلت ہے، اصل وہ اس کا تقاضا ہے، اس سے وہ محروم ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے آنکھ نہ کھلے کسی بھی مسلمان کی اور وہ صبح اٹھتا ہے 7 بجے 8 بجے، تو کیا اس وقت وہ روزہ کی نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بیشی آئے گی یا نہیں؟ دیکھیے بالکل وہ اس ٹائم روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی، لیکن جو روزے کا تو ثواب ملے گا، لیکن سحری کا جو کھانے کا ثواب تھا وہ اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک. بالکل سامعین ناظرین، انتہائی سحر کا وقت انتہائی قریب ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، اور یقیناً آپ اپنے گھروں میں سحری کر رہے ہوں گے، اور خواتین جو ہماری ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ٹرانسمیشن میں ان کو، جو صبح کے وقت اٹھتی ہیں، پھر کچن میں جاتی ہیں، باورچی خانوں میں جاتی ہیں، اور پوری خاندان کے لیے جو ہے وہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت نیند بھی ہوتی ہے، نیند بھی طاری ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے روزہ بھی رکھنا ہے، پیچھے فکر بھی ہوتی ہے. بالکل پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنی اختتامی لمحات میں موجود ہے، انتہائی سحر کا وقت قریب ہے. حماد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد بھائی کون سا کلام جو ہے وہ شامل کریں گے؟ بڑا معروف کلام پیش کرتا ہوں. مجھ خطا کار سا انسان متی نے میرے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، خوبصورت خوبصورت، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں، انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کہ میں یہاں اور میرا دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، کہ میں چلا اور میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جب کبھی مدینے کی بات ہوتی ہے، رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، مدینے سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں، بلا شبہ جو مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ گلیاں، وہ ریت کے ذرے جہاں پر پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین رکھے، ان کو جا کر چومے، ان کو دیکھے، اس محلے کی بہاریں دیکھے۔ اور بلا شبہ ہر مسلمان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ مدینے میں جائے، اور جب وہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو یقین کیجئے جسم اور جان تو واپس آ جاتی ہے لیکن روح وہیں پر رہ جاتی ہے۔ سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت قریب ہے۔ باقی تمام افراد، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں۔ ہمیں
اس سیٹ سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.